نواقض وضو پڑھنا ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ نواقض وضو وہ امور جن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. پہلا ہے قبل یا دبر سے کچھ نکلنا، جیسے پیشاب، پاخانہ، مذی، منی وغیرہ جو قبل یا دبر سے نکلے وضو توڑنے کا سبب ہے. اتنا ضرور ہے کہ اگر منی کا اخراج شہوت و جذبات کے زیر اثر ہو تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور صرف مذی ہو تو اس سے شرمگاہ دھونے کے بعد وضو کر لینا کافی ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر منی جو ہے شہوت کے بعد نکلے، ہاں منی اگر شہوت کے بعد نکلے، جیسے شوہر بیوی تعلق قائم کرتے ہیں یا پھر مرد خاص طور سے، اور پتہ نہیں عورتیں بھی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مرد جو ہے خواب میں دیکھتا ہے، رات میں دیکھتا ہے، اور صبح میں وہ اپنے آپ کو جیسے منی دیکھتا ہے، گیلا دیکھتا ہے، تو ایسے وقت میں تو غسل واجب ہے، غسل ضروری. لیکن اگر بغیر شہوت کے، بغیر خواہش کے اگر منی نکلتا ہے یا مدی نکلتا ہے تو صرف وضو کرنا ہے. شرمگاہ دھلنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا. دوسرا جو ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے گہری نیند. یعنی وضو کیا آپ نے اور ایسی نیند آ گئی کہ آپ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. اگر کسی کو نیند اس طرح سے آ جائے کہ اگر ریح خارج ہو، یعنی ہوا خارج ہو، تو بے خبر رہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کم اور ہلکی ہو کہ ریح خارج ہو تو اس سے خبر ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے اونگ رہا ہے ہلکا پھلکا، تو اس کو اگر ریح خارج ہو رہی تو پتہ چل رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ لیٹ کر سوئے یا بیٹھ کر، سہارا لے کر یا بلا، بس اسی میں یہ ہے کہ گہری نیند نہ سویا ہو، ٹھیک ہے، اگر گہری نیند سویا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. دیکھنا یہ کہ اس کا دل ہوشیار ہے یا نہیں، یعنی دل جگا ہوا ہے کہ نہیں. اگر ہوشیار ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں اسے معلوم ہو جاتا ہے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس پہ غفلت طاری ہے، یعنی ایک دم بے ہوشی جیسا سویا ہوا ہے کہ بے وضو ہونے کی اسے خبر نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر وضو کرنا واجب ہوگا. دلیل یہ ہے کہ معمولی نیند ناقض وضو نہیں ہے. اگر محض نیند ناقض وضو ہوتی تو خواہ کم ہوتی یا زیادہ تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسا کہ پیشاب ناقض وضو ہے، پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب کم ہو یا زیادہ ہو. لیکن نیند ناقض وضو نہیں ہے. یہاں پہ ریزن ہے کہ نیند کیوں ناقض وضو ہے، اس لیے کہ جب ریحہ خارج ہوگی تو انسان کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس لیے نیند ناقض وضو. تو نیند تبھی ناقض وضو ہوگی یا اس صورت میں ناقض وضو ہوگی جب انسان اپنا ہوش حواس کھو جائے، جب انسان ہوش میں رہے. یعنی نیند کے باوجود اگر انسان غفلت میں نہیں ہے، جاگا ہوا ہے، ہوش میں ہے، تو وہ نیند ناقض وضو نہیں ہوگی. آ گیا سمجھ میں؟ تو تم لوگ شارٹ کٹ میں لکھ سکتے ہو گہری نیند. پوائنٹ نمبر 3 ہے اونٹ کا گوشت کھانا. جب آدمی اونٹ یا اونٹنی کا گوشت کھا لے، کچا ہو یا پکا ہوا ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم بکری کے گوشت سے وضو کریں؟ فرمایا چاہو تو، یعنی چاہو تو کر لو. پھر پوچھا کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت سے وضو کرنے کو انسان کی مرضی پر چھوڑا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اونٹ کے گوشت کا معاملہ انسان کی مرضی پر نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا واجب ہے، خواہ کچا کھائے یا پکا ہوا، سرخ ہو یا دوسرا. اوجھری، آتے، کلیجی، دل یا چربی وغیرہ کچھ بھی کھائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں فرمایا اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ لوگ یہ سب کھاتے ہیں. اگر کوئی حکم مختلف ہوتا تو آپ ضرور بیان فرما دیتے تاکہ لوگ اپنے دین اور شریعت کے معاملہ میں با بصیرت رہیں، یعنی نالج رہے سب کو. اور ہمیں اپنی شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی جانور معلوم نہیں کہ اس کے اجزاء کے متعلق کوئی الگ حکم ہو. حیوان سارے کا سارا یا تو حلال ہوتا ہے یا حرام، یا تو اس سے وضو کرنا لازم آتا ہے یا نہیں. لہذا علماء کا اجماع ہے کہ خنزیر کی چربی بھی حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صرف خنزیر کا گوشت حرام آیا ہے تو اس کی چربی بھی حرام ہے.
خنزیر کی چربی کے حرام ہونے میں مجھے کسی عالم کے متعلق معلوم نہیں کہ اس نے اختلاف کیا ہو، اس لیے مذکورہ والا حدیث جو اونٹ کے متعلق آئی ہے اس میں چربی، آنتے، اونچڑی وغیرہ سب شامل ہے۔ تو اونٹ کا کچھ بھی کھایا ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ شرمگاہ کے علاوہ جسم انسانی سے اگر کچھ خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سوائے اس کے کہ پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، اس کے علاوہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس میں اصل یہ ہے کہ کوئی چیز وضو کی ناقض نہیں ہے سوائے اس کی جو دلیل یعنی شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ تو جو آدمی اصل کے خلاف کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ دلیل بھی پیش کرے، اور انسان کا پاک ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے، یعنی ہر انسان جو ہے پاک ہے اصل میں، الا یہ کہ ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہو، اور جو چیز دلیل شرعی سے ثابت ہو اسے دلیل شرعی ہی سے رد کیا جاتا ہے۔ ہم کتاب اللہ و سنت رسول سے ثابت شدہ امور کے دائرہ سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہم اللہ عز و جل کی شریعت کے پابند اور اس کے تحت عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور پھر وضو کیا، تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اس حدیث کو بہت سے اہل علم نے ضعیف کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ محض ایک فعل ہے، اور ایک فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ یہ امر حکم دیے جانے سے خالی نہیں ہے، نیز یہ دوسری حدیث کے برخلاف ہے، اگرچہ وہ بھی ضعیف ہے۔ آپ نے سینگی لگوائی اور وضو نہیں کیا، تو یہ دلیل ہے کہ قے آ جانے پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کو میں دوبارہ سناتی ہوں، سنو۔ الغرض یہی قول راجح ہے کہ بقیہ بدن سے نکلنے والی کسی شے سے خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ وضو نہیں ٹوٹتا، قے ہو یا لعاب ہو یا خون ہو یا زخموں کی پیپ وغیرہ ہو، الا یہ کہ پیشاب یا پخانہ ہو۔ مثلا عمل جراحی سے کوئی ایسی زخم کھول دی گئی ہو جہاں سے پیشاب پخانہ خارج ہوتا ہو تو ان کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے۔ کوشچن یہ تھا کہ شرمگاہ کے علاوہ اگر جسم انسانی سے کچھ نکلے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس میں جو راجح بات یہ ہے وہ یہی ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ انسان کے جسم سے اگر کچھ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جیسے قے ہو یا لعاب ہو یا خون ہو یا زخموں کی پیپ وغیرہ ہو، الا یہ کہ مطلب عمل جراحی مطلب آپریشن کے ذریعہ کوئی ایسا پارٹ کھول دیا گیا باڈی کا جس سے پیشاب یا پاخانہ نکل رہا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی شرمگاہ کی دوسری جگہ، شرمگاہ کے علاوہ جگہ سے آپریشن کے ذریعہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپریشن کے ذریعہ پارٹی کا راستہ الگ بنا دیا جاتا ہے۔ کئی کیا ہوتا ہے؟ تو تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، جن لوگوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور پھر وضو کیا، وہ حدیث ہے، تو ایک تو وہ حدیث جو ہے اس کو اکثر اہل علم نے ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی بات ہے کہ یہ آپ کا اپنا عمل ہے، اور وہ والی بھی حدیث سامنے رکھ سکتے ہیں، گرچہ وہ بھی ضعیف ہے، کہ آپ نے سینگی لگوائی اور وضو نہیں کیا۔ سینگی کیا ہوتا ہے؟ پچھنا لگوانا کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو کپنگ، وہ آپ نے کروایا اور آپ نے وضو نہیں کیا، تو وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ نکلوایا نا، جسے خون نکلا، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح سے قے کرتے ہیں تو کتنا بھی کرے کم یا زیادہ اس سے وضو نہیں کرنا ہوگا۔ کوشچن ہے، کیا بے ہوشی طاری ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، بے ہوشی طاری ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بے ہوشی نیند سے زیادہ قوی ہوتی ہے، نیند سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کہ اسے خبر ہی نہ ہو کہ اس سے کچھ ہوا وغیرہ نکلی ہے یا نہیں۔ ہاں، اگر نیند ہلکی ہو تو اس سے اپنے متعلق ہوش اور خبر رہتی ہے، لہذا یہ وضو کے لیے ناقص بھی نہیں ہے، خواہ لیٹ کر سوئے یا بیٹھ کر یا سہارا لے کر سوئے یا بغیر سہارا کے۔ اور بے ہوشی چونکہ نیند سے زیادہ قوی ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو واجب یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہو گیا تو وضو کرے۔